مائک تھوڑا آگے کر لیں، مائک تھوڑا آگے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر جربول خان، پریزیڈنٹ کے پیج، ممبر آل پاکستان ایسوسیشن آف گورنمنٹ انجینئرس اینڈ انجینئرز الائنس پاکستان کے پیج آپ سے مخاطب ہوں۔ 18 اگست کو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے الیکشن ہوئے۔ الیکشن کے بعد ہمارے لیے پہلی باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہے، پریس کانفرنس ہے۔ ہم الیکشن پہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں جو ہم آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت نادرا کا سسٹم ڈاؤن کر دیا گیا، لنک ڈاؤن۔ 4 گھنٹے لنک ڈاؤن رہا، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ بھی بہت کم رہا، اور ہمارے جو ووٹرز تھے وہ بار بار پولنگ پہ آتے رہے اور سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ تو اس طرح بہت سے ہمارے ووٹر جو ہے مایوس ہو کر دوبارہ پولنگ پہ نہ آ سکے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارا ووٹ ضائع ہو گیا سسٹم ڈاؤن کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بغیر ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ یہ جو ہمارا سسٹم تھا، اس میں پہلے بایو میٹرک ویریفیکیشن ہوتی تھی، پھر وہیں سے پرنٹ آؤٹ دے دیتا وہ بیلٹ پیپر، وہاں سے نکل آتے تھے۔ اس کی ویریفیکیشن کے بغیر کوئی ووٹ اگر ڈال گیا ہے تو وہ غلط ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لسٹ نہیں تھے۔ پوری پاکستان ایک پولنگ اسٹیشن تصور کی جاتی تھی، آپ نادرا کے کسی دفتر میں بھی جا سکتے تھے۔ تو بایو میٹرک ویریفیکیشن کے بغیر جو بھی ووٹ ڈالے گئے ہیں وہ غلط ہے، یا اس کو دھاندلی کے زمرے میں لے سکتے ہیں، تو اس کو خارج کر دیا جائے اور پھر اکارڈنگلی اس کے مطابق نتائج دوبارہ مرتب کیے جائیں۔ اب ایک اور بات ہے کہ بہت پہلے عرصے سے پی سی کے چند گروپ، جس کو ہم مافیا کہتے ہیں، جس نے پاکستان انجینئرنگ کونسل پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور باری باری یہ لوگ آتے ہیں، ان گروپوں نے سسٹم کو بہت سبوتاش کیا ہے۔ انہوں نے ممبر گورننگ باڈی کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے لیے الیکٹورل کالج پورے پاکستان کو ایک حال کا تصور کیا ہے۔ مثلا ممبر الیکٹریکل یا سول کے لیے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے پورے پاکستان سے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ممبر کے پی ہے یا ممبر پنجاب ہے، ممبر سندھ ہے یا بلوچستان ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ممبر جس صوبے کا ہے اس کے لیے الیکٹورل کالج وہی ریسپیکٹیو پروونس ہونا چاہیے۔ میرے صوبے میں جو الیکشن ہوئے کے پی میں، یہاں پہ ہمارے 2 امیدوار ممبر سول کی ہماری 2 سیٹیں ہیں کے پی کے گورننگ باڈی میں، ان کو نام دیا گیا ہے ممبر کے پی سول، اور اس کے ہار جیت کا فیصلہ سندھ میں ہوا، کیونکہ یہاں سے ہمارے ممبر جیت گئے تھے دونوں۔ جب ادھر سندھ سے ووٹ پڑے، اب یہ بھی ان کو انکوائری کرنا چاہیے، زیادہ تر جو بایو میٹرک کے بغیر ووٹ پڑے ہیں وہ سندھ میں پڑے ہیں۔ تو میرے صوبے سے جو ہمارے کے پی کے انجینئرز تھے، انہوں نے ہمارے ممبر سیور کو کامیاب کرایا بھاری اکثریت سے، لیکن جب پورے پاکستان میں جا کر ادھر سندھ تک ووٹ پہنچ گئے تو وہاں جو وہ کاؤنٹ آ گئی تو اس نے ہمارے اپنے جو جیت ہے اس کو ختم کر دیا، بلکہ دوسروں کو جتوا دیا۔ تو اس طرح میرے ممبر سول کے پی کے ہار جیت کا فیصلہ سندھ نے کیا، میرے کے پی کے انجینئرز نے نہیں کیا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جس صوبے کو ووٹ دینا چاہتے ہیں سیٹیں ممبر گورننگ باڈی کی، اس کے لیے الیکٹورل کالج وہی صوبہ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ یا اگر آپ یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایکول پیریٹی کی بنیاد پر آپ ایک جیسی نشستیں تمام صوبوں کے لیے دے دیں، جیسے کہ سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو
یہ دو ہیں، لیکن یہ ان گروپوں نے پہلے یہ اس طرح تھا کہ اس کا اپنے صوبے سے انتخاب ہوتا تھا، تو انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کیا ہے، ہم اس کو دوبارہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے نیکسٹ الیکشن تک۔ اچھا، تمام گروپس کے منشور میں کچھ باتیں مشترک تھیں۔ جب الیکشن کمپین ہو رہا تھا ہم نے سب کے منشور حاصل کیے ہیں، ہمارے پاس پڑے ہیں۔ ایک تھا کہ ینگ انجینئرز کو ہم گورننگ باڈی میں ریپریزنٹیشن دیں گے، وہ ریپریزنٹیشن عمر کی حد کم کرنے سے دی جا سکتی ہے، ہمارے بھی منشور میں یہی تھا۔ اب جو لوگ یہ الیکشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، جو چیئرمین اور دوسرے گورننگ باڈی آئیں گے، تو ان کو سب سے پہلے یہ قرارداد منظور کرنا چاہیے کہ گورننگ باڈی کے ممبر کی عمر کی حد ہم نے کم کر دیا ہے، اور اتنا کم کر دیا ہے کہ ینگ انجینئرز اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے انجینئر کی کل تعداد کا 70% سے زیادہ حصہ ہے، جس پہ حکمرانی 30% لوگ کر رہے ہیں، ان کا گورننگ باڈی میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو یہ ان کو چاہیے کہ اپنا وعدہ پورا کریں۔ دوسرا، سروس اسٹرکچر کا بڑا مسئلہ ہے انجینئر کا، تو اس کے سروس اسٹرکچر کی منظوری کے لیے وہ کام کریں اور اپنے منشور کے مطابق وہ وعدہ پورا کریں۔ اگر یہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے تو ہم ایک مناسب وقت پہ بہت جلد آئیں گے اور ان کو پریس کانفرنس کے ذریعے خبردار کریں گے، ان کو ڈیڈ لائن دیں گے۔ اگر اسی ڈیڈ لائن میں بھی وہ اس پر کچھ خاطر خواہ قابل عمل کام نہ کر سکے، جو ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے، تو پھر ہم مجبوراً قانونی طریقے سے احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ ہم پورے ینگ انجینئرز کو ابھی سے یہ کال دیتے ہیں کہ وہ تیار رہیں، تاکہ ان کی نمائندگی پھر ہم سڑکوں پہ آ کر حاصل کر سکیں۔ اور یہ اسی 3 سال میں ہم نے پہلے اپنے جب یہاں پہ پریس کانفرنس کیا تھا، ہم نے الیکشن سے پہلے، اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم کامیاب ہوئے پھر ہمارا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا، لیکن اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو جو بھی گورننگ باڈی آئے گی، چیئرمین آئے گا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم فوراً الیکشن کے بعد حرکت میں ہوں گے، سڑکوں پہ ہوں گے، ہر جگہ ہر طریقے سے ان سے وہ باتیں منوائیں گے جو ان کے اپنے منشور میں موجود ہیں، جس کا انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پروفیشنل انجینئرنگ ورک، پاکستانی انجینئرنگ کونسل کا ایکٹ 1976 یہ کہتا ہے، پیرا 27، کہ آپ پروفیشنل انجینئرنگ ورک کسی نان انجینئر کو نہیں دے سکتے۔ پروفیشنل انجینئرنگ ورک بھی اسی ایکٹ میں ڈیفائن کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے، ڈیزائن کرنا، ایگزیکیوشن کرنا، سروے کرنا، لیول کرنا، سب چیزیں جو ہیں یہ پروفیشنل انجینئرنگ ورک میں آتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کام صرف پروفیشنل انجینئر کر سکتے ہیں، تو انجینئر کی انہوں نے اسی ایکٹ میں تعریف کی ہے، دا ون who is registered with Pakistan Engineering Council۔ تو جو پروفیشنل انجینئرنگ ورک ہے PEW، وہ آپ رجسٹرڈ انجینئر کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے، اور رجسٹرڈ انجینئر کے علاوہ پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں ان PEW ورک کی نشستوں پر نان انجینئرز بٹھا دیے گئے ہیں، مختلف محکموں کے سروس رولز میں ہیرا پھیری کر کے۔ انہوں نے کوئی انجینئرنگ کونسل سے مشاورت نہیں کی، کوئی رائے اس سے نہیں لی، اور نہ انجینئرنگ کونسل نے اس کے بارے میں کوئی مداخلت کی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، پروفیشنل انجینئرنگ ورک آپ نان انجینئر کو نہ دیں۔ انہوں نے جو دیا ہے پروفیشنل انجینئرنگ ورک، تو اسی ایکٹ میں اس کے لیے سزا بھی مقرر ہے، دا ون ہو assigns PEW to non-engineers and the one who receives, both are liable for punishment of 5 lakh or 6 month imprisonment or both۔ 6 ماہ کا قید، 5 لاکھ جرمانہ۔ دینے والا جو اتھارٹی اس کو مقرر کرتا ہے، اور PEW نان انجینئرز کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور جو لیتا ہے وہ بھی، دونوں اس سزا کے اس ایکٹ کے تحت مستحق ہیں۔ اگر ہم یہ ریکویسٹ کریں گے آنے والی کابینہ سے کہ یہ PEW نان انجینئرز کے ہاتھ سے لے لیں،
اور نان انجینئرس کو PW کی نشستوں سے ہٹا دیں. بصورت دیگر یہ ایکٹ ہم انووک کرائیں گے اور اس میں پھر دینے والے اور لینے والے سب آئیں گے. ہو سکتا ہے دینے والوں میں موجودہ کابینہ بھی آ جائے کیونکہ ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اچھا. آخر میں وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں APH کے نمائندے کی حیثیت سے کہ انہوں نے PWD کو جو ختم کرنے کا وہ بیان دیے ہیں اخباروں میں وہ ان چیزوں کو واپس لے لیں. PWD ایک بہت بڑا محکمہ ہے جس کی بنیاد پری پارٹیشن سے چلی آ رہی ہے. پہلے یہ CPWD تھا, پھر PWD بن گیا. اس کی اگر حکومت کو اس میں کچھ خامیاں نظر آ رہی ہیں تو خامیاں دور کی جا سکتی ہیں. اس کی ری آرگنائزیشن کر دیں, اس کی ری اسٹرکچرنگ کر دیں اور لوگوں کو بے روزگار نہ کریں. بہت سے بے روزگاری پہلے سے موجود ہے انجینئرس کی. اور دوسرے PWD بہت وسیع ڈپارٹمنٹ ہے, پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے. اس کے بہت سے ملازمین ہیں, میرے خیال میں 7000+ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. تو PWD کے ڈپارٹمنٹ کو ختم کرنا اس طرح تو آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے لہٰذا اس کو ختم کر دو. ختم کرنا کوئی علاج نہیں ہے. اس کو ری آرگنائز کر دو, اس کو ری اسٹرکچر کر دو, اس کے اندر سیاسی مداخلت ختم کرو. جو بھی مسئلے ہیں PWD میں سب سیاسی مداخلت کی وجہ سے ہیں. تو یہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے پہلے سے بھی اور آگے بھی بہت بہترین نتائج دے سکتی ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, اس کو چاہیے کہ اپنے باشندوں پہ اپنے ریاست کے بندوں پہ دست شفقت رکھ دیں, اس کو بے روزگار نہ کریں. اور ایک اور بھی ارادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سول سرونٹ ایکٹ میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں, خاص کر گولڈن شیک ہینڈ کے سلسلے میں. پہلے یہ ابھی آئین میں یہ موجود ہے کہ آپ کسی کو گولڈن شیک ہینڈ دیں تو اس کے ساتھ آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. ابھی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے کہ وہ آپشن ختم کریں کہ آپ اس کو گولڈن شیک ہینڈ دیں, اس کو ایک قسم کا وہ کہیں کہ فورس ریٹائرمنٹ, جبری ریٹائرمنٹ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ کو فارغ کر دیے گیا, یہ پیسے لے لیں اور گھر چلے جائیں. یہ لوگ پھر ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے. ہم اس کے خلاف کل 26 تاریخ کو پوری PWD احتجاج کر رہی ہے, احتجاج میں جا رہی ہے. یہاں ہمارے پاس اس کے جنرل سیکرٹری بیٹھے ہیں سیف اللہ علوی صاحب, اور اس کے انجینئر صاحبان بھی بیٹھے ہیں. تو وہ کل سے اس میں جا رہے ہیں. اس ایشو کے خلاف PWD والے سب ملازمین جو ہیں, انجینئرز اور سبارڈینیٹ جتنے بھی ملازمین ہیں, سب جا رہے ہیں احتجاج میں. اگر انہوں نے دھرنا جاری رکھا, ان کے مسائل نہ سنے گئے تو APH پورے پاکستان سے سیلاب کی طرف امڑ کر اسلام آباد آئے گی اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. تھینک یو سو مچ.